دریا کے کنارے ہو تو وہ دریا میں گرے گا اور رڑ جائے گا. چلا گیا بہ گیا. فرمانے لگے دریا کنڈے روخ نہ لائیے, جو آوے رڑ جاوے تے پردیسی نال نہ یاری لائیے. وہ دا جدوں دل کرے ٹر جاوے وہ تو چلا جاتا ہے. یہ خطبہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ یعنی ابھی آغاز کلام ہے, بات آگے آئے گی. آغاز کلام ہے. میں کہہ چکا ہوں ولی شاید عبادت کر کے بنے, تقوی اختیار کر کے بنے. ولی اللہ کی حرام کردہ ہر شے سے اجتناب کر کے بنے. وہ جس میں شبہ ہے اس سے بھی بچے تو پھر ولی بنے. لیکن صحابی تو حضور کی زیارت سے بنتا ہے نا, نبی پاک کی زیارت سے بنتا ہے. اور صحابہ تو وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا, نبی کی دید ہوتی تھی. وہ تو اس طرح کا ماحول تھا کہ نبی پاک نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے یہیں بیٹھے رہتے ہو, تھوڑا ذرا کبھی کوئی کام بھی کر لیا کرو. وقفے سے ملنے سے محبت بھی بڑھتی ہے. تو حضرت ابو ہریرہ اٹھے اور ستون کے پیچھے سے ہو کے واپس آ گئے. فرمایا آ گئے ہو؟ عرض کی حضور دل ہی نہیں لگتا تو جائیں کہاں. وہ جو حضور سے آ کے کہتے تھے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت صوبان بن مالک, حضور نے فرمایا پریشان دکھائی دیتے ہو. کہا یا رسول اللہ ایک بات پریشان کرتی ہے. کہا وہ کیا؟ عرض کی حضور دل بے چین ہوتا ہے تو زیارت کو آ جاتا ہوں. آج ایک عجیب خیال آیا اور اس نے عجیب رنگ طبیعت میں بھر دیا ہے. فرمایا تمہیں کیا خیال آیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج خیال آیا ہے کہ صوبان ہے تو حضور کا غلام ہے, جنت تو حضور کے صدقے ملے گی. لیکن یہ ہے کہ حضور تو ہوں گے نا نبیوں کے ساتھ, تجھے ملے گی پر ملے گی تو غلاموں کے محلے میں نا. تو دل میں خیال آیا کہ وہاں زیارت بھی ہوگی کہ نہیں. وہ جنت میرے کس کاری جتھے یار نظر نہ آوے, زیارت بھی ہوگی کہ نہیں. حضور کی بارگاہ میں جب حضرت صوبان نے عرض کی تو رب کریم نے فرمایا محبوب جو تیری اور تیرے رب کی اطاعت کرے نا, اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا ان کو اللہ نبیوں کے, صدیقین کے, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہی جنت میں اکٹھا فرمائے گا.